بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ عن انس بن مالك رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول اللہ عز وجل انی لأهم بأهل الأرض عذابا فإذا نظرت إلى عمار بيوتي والمتحابين في والمستغفرين بالأسحار صرفت عنهم شعب الایمان للبیہقی۔ محترم مصلیان کرام، مسلمانان ہند مساجد کی حفاظت اور خدمت کے لیے ہر وقت تیار رہیں۔ یہ آپ کی خدمت میں پیغام ہے مسلم پرسنل لا بورڈ کا۔ مسلم پرسنل لا یہ مسلمانوں کی جو شرعی قوانین ہیں اس کی حفاظت کے لیے ہمارے اکابر نے اس کا وجود اور اس کی بنیاد رکھی، اور پھر ملت کے مذہبی جتنے بھی معاملات ہیں، خواہ ان کا تعلق مساجد سے ہو یا مدارس کے ساتھ ہو یا اس سے پہلے پاس ہونے والا بل مسئلہ طلاق سے تعلق رکھتا ہو، الغرض کوئی بھی ملت کا مذہبی مسئلہ ہو، جتنے بھی مسلمانوں کے مذہبی قوانین اور لا ہیں ان کی حفاظت کے لیے یہ ادارہ قائم کیا گیا ہے۔ اسی ادارے کی جانب سے جیسا کہ موجودہ ماحول مسلمانوں کے مذہبی معاملات میں دخل اندازی کا چل رہا ہے، اور مسلمانوں کی ملت کے اور مسلمانوں کے مذہبی جو معاملات ہیں اور ملت کے جو تشخصات ہیں ان کو مٹانے کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں بالخصوص مساجد کے تعلق سے، تو اسی ضمن میں یہ پیغام آپ حضرات کی خدمت میں جمعے کے تعلق سے بھیجا گیا ہے۔ اس میں 27 مئی ہے آج کے لیے جمعے کا جو خطاب ہے یہ مسلم پرسنل لا کی جانب سے منتخب کیا گیا ہے، اسی کا پرنٹ یہ میرے پاس موجود ہے جو آپ حضرات کو سنانا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ سنایا کسے جائے، مسلمانوں کو یا مسلمانوں کے چند افراد کو یا پھر عام مسلمانوں کو؟ کیا مسلمانوں کو اس کی فکر ہے کہ ہمارے لیے کیا بھیجا گیا؟ کیا مسلمانوں نے کبھی یہ سوچا کہ ہمارے اکابر نے کیا محنتیں کی ہیں؟ کیا مسلمان واقف ہیں مسلم پرسنل لا سے؟ نہیں۔ اب یہ پیغام مسلم پرسنل لا کا جو آپ کی خدمت میں آیا ہے یہ چند افراد کے لیے نہیں ہے، مسلمان کے ہر بالغ مرد کے لیے اور نابالغوں کے لیے پیغام بھیجا گیا ہے۔ اور سننے کے لیے کتنے ہیں آپ اندازہ لگائیں۔ اگر اسے جمعے کے بعد سنایا جائے تو یہاں کوئی نہیں رکے گا، سب بھاگ جائیں گے۔ یہ حالت ہے مسلمانوں کی، اس کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں گے، اور نماز سے پہلے سنایا جائے تو حالت یہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ کہ رونا کس کے سامنے رویا جائے، کسے بتایا جائے، کسے سمجھایا جائے، اور کس کے سامنے یہ پیغام رکھے جائیں؟ نماز سے پہلے ہم آنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور نماز کے بعد رکنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو اس لیے قانون نام کی ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ ہمارے پاس نماز سے پہلے باہر مسجد کے گیٹ پہ بیڑی پینے کا وقت ہے، لیکن دین کی ایک حدیث یا اللہ کے رسول کی علیہ الصلاۃ والسلام کی کوئی بات یا اللہ کے قرآن کی کوئی آیت ہمارے کانوں میں پڑ جائے یہ ہمارے گوارا نہیں ہے۔ اگر ہم مسجد میں آئیں گے تو ہمارے کانوں میں کوئی آیت پڑ جائے گی، کوئی حدیث ہمیں سننا پڑ جائے گی، اسی لیے ہم مسجد میں آئیں گے نہیں۔
تاکہ نہ حدیث ہمارے کانوں میں آئے اور نہ ہمارے کانوں میں قرآن کی کوئی آیت آتی ہے۔ یہ ہمارے حالات ہیں۔ بہرحال جو بھی موجود ہیں، سن لیں آپ کے لیے کیا پیغام ہے۔ جس طرح انسانوں کا نصیب ہوتا ہے، اسی طرح زمینوں کا بھی نصیب ہوتا ہے۔ جس زمین کا نصیب اونچا ہوتا ہے، وہاں اللہ کا گھر تعمیر ہوتا ہے۔ روئے زمین پر سب سے زیادہ خیر و برکت والی جگہ اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کا گھر یعنی مسجد ہے۔ مسجد کہتے ہیں سجدے کی جگہ کو، کیونکہ مسجد نماز کی ادائیگی کا مقام ہے اور نماز میں اہم ترین حصہ سجدہ ہے، اس لیے مسجدوں کو سجدے کی نسبت سے سجدہ گاہ کا نام دیا گیا ہے۔ مسجد ہر اس آبادی اور بستی کی بنیادی ضرورت ہے جہاں مسلمان آباد ہوں۔ مسجدوں کے ذریعے ہی مسلمانوں کو قوت، طاقت، رہنمائی اور رہبری ملتی ہے۔ مسجدیں صرف عبادت کا مقام نہیں ہیں، بلکہ وہ اسلامی تعلیمات کا آئینہ دار ہیں۔ عقیدہ توحید جو اسلام کی بنیاد ہے، اس کی عملی شکل مسجد میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اسی طرح مساوات اور برابری بھی جیسی اور جتنی کچھ مسجد میں ہے، دنیا کی کسی عبادت گاہ میں نہیں ہے۔ مسجد میں امیر و غریب، عالم و جاہل، حاکم و محکوم اور بادشاہ و رعایا سب ایک ہی صف میں کھڑے نظر آتے ہیں۔ اسلام کا یہ جو اعلان ہے کہ کسی عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے، اس کی بہترین تصویر مسجد میں نظر آتی ہے۔ مسجدوں سے ایمان والوں کو دین کا شعور ملتا ہے اور مشکل حالات میں راہ حق پر استقامت کا سبق بھی۔ دین کے خلاف پھیلائی جانے والی غلط فہمیوں کا پردہ بھی انہی مساجد کے ممبروں سے چاک کیا جاتا ہے اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اٹھنے والے فتنوں کا منہ توڑ جواب دیا جاتا ہے۔ مسجد کے محراب و ممبر ہی سے جہالت و ضلالت اور شرک و بدعت کے خلاف مضبوط آواز ابھرتی ہے۔ یہیں سے شریعت کے احکامات کو دلائل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ معاشرت کے بہترین اصول کی تعلیم بھی یہیں سے ملتی ہے۔ بھلی باتوں اور اچھی صفات کی دعوت کا مرکز بھی مسجدیں ہی ہیں۔ مسلم معاشرے کو جن باتوں یا جن چیزوں سے نقصان پہنچ سکتا ہے، ان میں سے اکثر و بیشتر کا راستہ مسجدوں کی برکت سے بند ہو جاتا ہے۔ مسجدیں ایمان و اسلام، محبت و اخوت، عدل و مساوات، خیر خواہی اور غم گساری، صدق و صفا اور مہر و وفا کا مرکز ہیں۔ اسلامی معاشرے میں ہدایت اور برکت مسجد کے ذریعے ہی تقسیم ہوتی ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ ہر بستی میں مسجد تعمیر کریں، اس کی خدمت کریں، اسے صاف ستھرا رکھیں اور اپنے سجدوں سے اس کو آباد رکھنے کی فکر کریں کہ جب تک مسجدیں آباد ہیں، مسلمانوں کے گھر اور ان کے محلے بھی آباد ہیں، اور مسجدوں کی ویرانی مسلمانوں کے محلوں اور بستیوں کی ویرانی ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ سو رہے ہیں بیٹھ کے، اٹھاؤ جو سونے والے ہیں انہیں اٹھاؤ، اور جو یہ پیر کھڑے کر کے بیٹھے، اس طرح بیٹھنے سے رسول اللہ نے منع کیا ہے۔ پیر کھڑے کر کے اور ہاتھوں سے حلقہ بنا لینا، اس طرح بیٹھنے کی ممانعت آئی ہے۔ اللہ کے رسول منع فرماتے ہیں، اس طرح بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ جب خطبہ دیا جا رہا ہو، یہ دین کی کوئی مجلس اور محفل ہو۔ محترم مصلیان کرام، مسجدیں جہاں دین و ایمان اور اخلاص و اخلاق کی تعلیم دیتی ہیں، وہی مسجدوں سے امن و امان اور ہر انسان کے احترام کا بھی درس دیا جاتا ہے۔ یہ کیسی افسوسناک بات ہے کہ جن مسجدوں سے امن و امان کی دعوت معاشرے میں پھیلتی ہے، انہی کو فرقہ پرست عناصر ملک میں نفرت پھیلانے کا ذریعہ بنا رہے ہیں اور تاریخی حقیقتوں کو نظر انداز کر کے ملک کی چند مساجد پر قبضے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ماضی میں بابری مسجد کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ ہمارے دلوں کا داغ ہے، اور اب گیان وابی مسجد سمیت دوسری کئی مساجد کو بلا وجہ متنازعہ بنایا جا رہا ہے
اور میڈیا کے ذریعے پورے ملک میں غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے۔ 1991 میں عبادت گاہوں کے تحفظ کے سلسلے میں بنائے گئے قانون کو نظر انداز کر کے عدالتیں بھی ایسے فیصلے دے رہی ہیں جن سے قانون کی بالادستی متاثر ہو رہی ہے۔ پچھلے دنوں گیان واپی مسجد کے سلسلے میں نچلی عدالتوں کا جو رویہ سامنے آیا اور جس طرح بے بنیاد چیزوں کو اہمیت دے کر گیان واپی مسجد میں نماز روکنے کی کوشش کی گئی، اس کی وجہ سے عدالتوں کے وقار پر اثر پڑا ہے۔ نہ صرف مسلمانوں بلکہ ملک کے انصاف پسند باشندوں کا بھی یہ احساس ہے کہ فرقہ پرست عناصر بلا وجہ گیان واپی مسجد کے معاملے کو طول دے رہے ہیں اور اس کے ذریعے نفرت کا ماحول قائم کر رہے ہیں۔ گیان واپی مسجد بنارس کی کئی سو سال پرانی مسجد ہے۔ بنارس یوپی کا مشہور و معروف شہر ہے۔ اس شہر کو وارانسی اور کاشی بھی کہا جاتا ہے۔ گیان واپی مسجد جس جگہ قائم ہے اس محلے کا نام گیان واپی تھا۔ محلے کے نام سے مسجد بھی گیان واپی مسجد کہی جانے لگی۔ گیان کے معنی آتے ہیں عقل کے، تدبر کے۔ فرقہ پرست افراد کی طرف سے اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ صاف ذہن کے غیر مسلموں کو بھی یہ بات باور کرائی جائے کہ مشہور مغلیہ تاجدار اورنگزیب عالمگیر نے مندر توڑ کر اس مسجد کی تعمیر کی تھی۔ حالانکہ یہ بات سراسر جھوٹ ہے۔ تاریخی کتابوں کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مسجد مغل بادشاہ جلال الدین محمد اکبر کے زمانے میں قائم تھی، اور یہ بات سب جانتے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر بادشاہ اکبر کے پرپوتے ہیں۔ جب یہ مسجد اورنگزیب عالمگیر کے عہد حکومت کے بہت پہلے قائم تھی تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں مندر توڑ کر مسجد کی تعمیر کی جائے؟ جب پردادا کے زمانے میں وہ مسجد موجود تھی تو پرپوتا اسے توڑ کر کیسے بنا سکتا ہے؟ کیا پرپوتا پردادا سے پہلے پیدا ہو گیا؟ یہ عجیب معاملہ ہے جو جھوٹ بول کر اسے بدنام کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ اصل میں کہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت جھوٹی باتیں پھیلائی جا رہی ہیں اور اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ میڈیا کی طاقت کے ذریعے جھوٹ کو سچ قرار دیا جائے۔ ابھی چند دن پہلے گیان واپی مسجد کے سروے کے دوران مسجد کے حوض میں واقع فوارے کو شیو لنگ کا نام دے دیا گیا، حالانکہ مسجد کے آس پاس رہنے والے غیر مسلموں کا بھی یہ ماننا ہے کہ یہ شیو لنگ نہیں فوارہ ہے۔ حیرت اس بات پر ہے کہ نچلی عدالت نے صرف ایک فریق کی بات سن کر فیصلہ دے دیا اور مسجد میں صرف 20 افراد کے نماز پڑھنے کے احکامات صادر کیے۔ بعد ازاں سپریم کورٹ نے نمازیوں کے لیے تو اجازت دے دی، لیکن فوارے والے حصے کو بند رکھنے کا حکم صادر کر دیا۔ یہ معاملہ ابھی کورٹ میں ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اچھا فیصلہ سامنے آئے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ قانونی کارروائی پر نظر رکھے ہوئے ہے اور گیان واپی مسجد کے سلسلے میں بورڈ کے لیگل سیل کی کئی میٹنگیں ہو چکی ہیں۔ البتہ مسلمانان ہند کا یہ احساس ہے کہ حکومت وقت کی ایسے نازک اور حساس معاملے میں خاموشی مجرمانہ فعل ہے۔ ہمارے ملک میں جمہوری حکومت قائم ہے۔ جمہوری حکومت کا فرض ہے کہ وہ ہر مذہب کے ماننے والوں کی رعایت کرے، ان کے مذہبی مقامات کی حفاظت کرے اور دو گروہوں کے درمیان کوئی تنازع نہ پیدا ہونے دے۔ مگر افسوس ہے کہ اس پورے معاملے میں حکومت نے خاموش رہنے کو ترجیح دی ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ حکومت وقت سے یہ کہتا ہے کہ وہ آگے بڑھے، اپنی خاموشی توڑے، اپنا فرض نبھائے، ظلم کو ظلم قرار دے، ملک کی اتحاد اور سالمیت کی فضا کو برقرار رکھنے کی فکر کرے اور فرقہ پرست عناصر کو ان کی نامعقول اور ناپسندیدہ حرکت سے باز رکھے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اپنا یہ موقع بھی ظاہر کیا ہے کہ حکومت ہند کی جانب سے 1991 میں عبادت گاہوں کے تحفظ کے لیے بنائے گئے قانون کی روح سے عدالتوں کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ کسی عبادت گاہ کے سلسلے میں
اٹھنے والے نئے تنازعوں پر سماعت کرے۔ گیان واپی مسجد سمیت قطب مینار کی مسجد، متھرا کی شاہی عیدگاہ مسجد اور MP کی کمال الدین مسجد کے سلسلے میں نچلی عدالتیں جس طرح مختلف درخواستوں کو قبول کر رہی ہیں، یہ 1991 کے قانون کے خلاف ہے۔ محترم حضرات، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مساجد کے ذمہ داروں اور متولیان کی معلومات کے لیے 1991 میں بنائے گئے قانون کی تھوڑی سی تفصیل ذکر کر دی جائے۔ 1991 میں مختلف عبادت گاہوں کی حفاظت کے لیے یہ قانون بنایا گیا تھا، جس میں یہ بات درج کی گئی ہے کہ 15 اگست 1947 کو جس عبادت گاہ کی جو حیثیت تھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ یہ قانون اس لیے بنایا گیا تھا تاکہ کسی بھی گروہ کی طرف سے کسی بھی عبادت گاہ کے سلسلے میں تنازع کو روکا جا سکے۔ قانون بنانے والوں کے پیش نظر یہ بات تھی کہ اس قانون کے ذریعے فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو برقرار رکھا جا سکے گا۔ اس وقت کے ذریعے وزیر داخلہ نے 10 ستمبر 1991 کو لوک سبھا میں تقریر کرتے ہوئے اس قانون کے سلسلے میں یہ کہا تھا کہ اس قانون کو ہم ہندوستان کی بھائی چارگی، امن و محبت کی شاندار اور عظیم روایات کو فروغ دینے والے قانون کی حیثیت سے دیکھتے ہیں۔ آزادی سے کچھ پہلے ملک میں امن و شانتی اور اتحاد و یکجہتی کی ہماری روایتوں کو نقصان پہنچا تھا۔ اسی کے پیش نظر موجودہ حالات میں ہم نے ماضی کے زخموں کو مندمل کر کے اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور امن و آشتی کو بحال کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس قانون کے سیکشن 3 میں یہ بات درج ہے کہ تمام مذہبی مقامات کو اسی حالت میں محفوظ رکھا جائے گا جیسے کہ وہ 15 اگست 1947 کو تھے۔ قانون کے اسی حصے میں یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ کسی بھی مذہبی فرقے کی عبادت گاہ میں کلی یا جزوی تبدیلی نہیں کی جا سکتی ہے۔ یہاں تک کہ قانون میں یہ بات بھی ہے کہ اگر کسی مذہبی مقام کے بارے میں یہ بات ثابت ہو جائے کہ ماضی میں یہاں کوئی دوسرا مذہبی مقام تھا جس کو تباہ کر کے دوسری شکل دی گئی ہے، تب بھی اس کی موجودہ شکل کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اسی قانون میں یہ بات بھی ہے کہ 15 اگست 1947 میں جو مذہبی مقام جس طرح تھا، اگر اس کی حیثیت کی تبدیلی کے سلسلے میں کسی بھی عدالت میں کوئی مقدمہ یا قانونی کارروائی جاری ہو تو اس قانون کی روح سے اسے ختم کر دیا جائے گا اور کوئی نیا مقدمہ یا قانونی کارروائی شروع ہی نہیں کی جائے گی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ قانون بہت سوچ سمجھ کر اور ملک کے وسیع تر مفادات کو سامنے رکھ کر بنایا گیا تھا اور اس کی وجہ سے بہت سارے تنازع دب گئے، مگر ابھی جو صورتحال گیان وابی مسجد سمیت ملک کے مختلف حصوں کی کئی مساجد کے بارے میں سامنے آ رہی ہے، اس سے مسلمانوں کی تشویش میں اضافہ ہو رہا ہے اور ملک کے انصاف پسند باشندوں کو بھی یہ محسوس ہو رہا ہے کہ 1991 میں ملک کے وسیع تر مفادات کے پیش نظر بنائے گئے قانون کو نظر انداز کر کے لا قانونیت کا راستہ اپنایا جا رہا ہے۔ ہمارا صاف صاف یہ کہنا ہے کہ ملک اسی وقت ترقی کر سکتا ہے جبکہ یہاں بسنے والوں کا آپس میں تال میل ہو، ایک دوسرے کے مذہبی احساسات اور جذبات کا پاس و لحاظ رکھا جائے، نفرت کے بجائے محبت کو فروغ دیا جائے اور اس بات کی کوشش ہو کہ دستور میں دی گئی آزادی کے مطابق ہر شخص اپنے مذہب، تہذیب اور زبان کے اختیار کرنے میں آزاد اور خود مختار ہو۔ محترم مصلیان کرام، مختلف مساجد کے سلسلے میں ملک میں جو مذموم کوششیں ہو رہی ہیں اور مسجدوں کی آج لے کر اس طرح نفرت پھیلائی جا رہی ہے، اس کے علاوہ مختلف تدبیروں کے ذریعے مسلمانوں کو جس طرح نشانہ بنایا جا رہا ہے، ایسے مشکل حالات میں ملک کے تمام مسلمانوں کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمت اور حکمت کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب بھی اس ملت پر حالات آئے ہیں، ملت کے افراد نے مضبوطی کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا ہے۔ حالات ہمارے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ قرآن پاک میں ہمیں اس بات کی خبر دی گئی ہے کہ ایمان والوں کو آزمائش کی جائے گی،
مختلف مرحلوں میں ان کا امتحان لیا جائے گا، جان و مال کی کمی کے ذریعے ان کے یقین کی قوت کو پرکھا جائے گا۔ ارشاد ربانی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے، کچھ مالوں جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ اسی طرح دوسرے مقام پر ارشاد ہے کہ لَتَبْلُوَنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ مسلمانوں، تمہیں اپنے مال و دولت اور جانوں کے معاملے میں اور آزمایا جائے گا، اور تم اہل کتاب اور مشرکین دونوں سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے، اور اگر تم نے صبر اور تقوی سے کام لیا تو یقیناً یہی کام بڑی ہمت کے ہیں جو تمہیں اختیار کرنے ہیں۔ مشکل حالات میں قرآن پاک ہمیں صبر، استقامت کی تعلیم دیتا ہے۔ صبر کا مطلب ہے مناسب تدبیر اختیار کرتے ہوئے اپنے مشن پر کاربند رہنا اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے پورا ہونے کا انتظار کرنا۔ استقامت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکموں پر جم جانا اور ایمان کے تقاضوں کو ہمیشہ پورے کرتے رہنا۔ صبر اور استقامت کے علاوہ دشمنوں اور حریفوں سے مقابلے کے لیے ایک اور نسخہ بتایا گیا ہے، اور وہ تقویٰ ہے، یعنی اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف پیدا کرنا۔ جب ہم اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف رکھیں گے تو بہت سے دوسرے خوف اور ڈر ہمارے دل سے نکل جائیں گے، اور مشکل اور نازک حالات میں بھی ہماری زبان سے وہی بات نکلے گی جو حق اور سچ ہو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اور اگر تم صبر کرو گے، تقوی کے راستے پر چلو گے تو ان کی تدبیر تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ قرآن پاک کی ہدایتوں کے پیش نظر ملک کے تمام مسلمانوں سے یہ بات عرض ہے کہ ان مشکل حالات میں صبر، تقوی، استقلال، استقامت اختیار کریں، اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین رکھیں، مساجد کی حفاظت کے لیے ہر لمحہ کمر بستہ اور تیار رہیں، اور جب جیسی ضرورت پیش آئے اس کے مطابق مسجدوں کی حفاظت، خدمت اور اللہ کے دین کی مدد و نصرت کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں۔ جب ہم اپنی ذمہ داری کو پورے طور پر نبھائیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے وعدوں کو پورا کرے گا، اور مصیبت و آلام کے وقت ہمیں راحت اور آرام عطا فرمائے گا۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانان ہند کی حفاظت فرمائے، مساجد، مدارس اور دینی و ملی جماعتوں اور تنظیموں کے سلسلے میں اہل ایمان کو اپنی ذمہ داری اختلاف اور اہتمام کے ساتھ پوری کرنے کی توفیق دے، اور مشکل وقت میں ہماری مدد فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ پیغام ہے مسلم پرسنل لا کا۔ کسی کو اس سلسلے میں کوئی بات معلوم کرنی ہو تو نماز کے بعد وہ تحقیق کر سکتا ہے، اور جو قانون اس میں بیان کیا گیا ہے 1991 کا، اس کی تفصیلات سمجھنی ہو تو وہ بھی جمعے کی نماز کے بعد بآسانی سمجھ سکتا ہے۔ بہرحال سنتیں ادا کر لیں اور جو بتایا گیا ہے ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔